بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسے بچوں ٹھیک ٹھاک ہو؟ کلاس 9 کے اسلامیات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ انفال کا 4واں رکوع، اور سورہ انفال کے چوتھے رکوع میں ہم پڑھیں گے آج اس کا پہلا سبق۔ آپ نکالے پیج نمبر 40، صفحہ نمبر 14 پر سورہ انفال کا 4واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، تو وہ عطا کرے گا تمہیں فرقانا، فرقان، ویکفر، اور مٹا دے گا عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ رب العالمین تقوی کے 3 انعامات بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اگر اس کے اگلے پیج پر جو اس رکوع کا مشق ہے اس کو ذرا دیکھیں، اس میں جو پہلا سوال ہے اس کو دیکھیں، اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، یہ سوال۔ تو گویا جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت میں اس سوال کا جواب ہے۔ اسی آیت میں تقوی کے 3 انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ جو مسلمان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو 3 انعامات دیں گے، ہم اس کو 3 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام، ہم اس کو فرقان عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ تو فرقان کا آسان مطلب، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا ٹیلنٹ جو انسان کے اندر آ جائے تو اسے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے میں خود ہی فرق آئے گا، بغیر کسی کے بتانے کے۔ کوئی بھی اس کو نہیں بتائے گا کہ اس میں اچھا کون سا کام ہے اور برا کون سا کام ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کسی کے بتانے کے بغیر اس کے اندر خود ایسی صلاحیت ہوگی کہ وہ اس کو پہچانے گا۔ اس صلاحیت کو فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی دار انسان کو ہم پہلا انعام یہ دیں گے کہ ہم اس کو فرقان کی صلاحیت سے نوازیں گے، اس کو ایسی قلبی صلاحیت دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے گا۔ یہ پہلا انعام ہوا تقوی کا، فرقان۔ دوسرا انعام، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، یعنی دنیا میں اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوں گے، یعنی جن اعمال کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ایسے اعمال کی توفیق دیں گے اس کو، وہ ایسے اعمال کرتا رہے گا اور ہم اس کے گناہوں کو ان اعمال کی بدولت مٹاتے جائیں گے۔ یہ دوسرا انعام ہوا کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اعمال کے ذریعے۔ اور تیسرا انعام، قیامت کے دن اس کی بخشش کریں گے، اس کو مغفرت سے نوازیں گے۔ تو یہ 3 انعامات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تقوی کے بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ان 3 انعامات سے نوازیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، تو وہ عطا کرے گا تمہیں فرقانا، فرقان، ویکفر عنکم، اور مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیت،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ سنیں پہلے، وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب چال چلا رہے تھے، بِكَ آپ کے بارے میں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چلا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ قید کرے آپ کو، او یقتلوک یا قتل کرے آپ کو، او یخرجوک یا نکال دے آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ چال چلا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ رب العالمین بھی چال چلا رہے تھے، واللہ اور اللہ خیر الماکرین، یہاں چال سے مراد تدبیر ہے، وَيَمْكُرُونَ آپ مہذب الفاظ میں چال کی بجائے تدبیر کا لفظ استعمال کریں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس دوران جو حالات پیش آئے تھے، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے اس کا ذکر ہے۔ جب کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمان تنگ آ گئے اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو، تو مسلمان ہجرت کرنے لگے، لیکن وہ ہجرت بھی وہ کھل کر نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہری بات ہے، جو کافر لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے وہ ان کو ہجرت کرنے بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگ ہجرت کریں تو وہاں تو وہ ریلیکس ہو کر اپنے مذہب پر چلیں گے اور اسلام کا پرچار بھی کریں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، تو ان کی تعداد اور ان کی طاقت بڑھ جائے گی اگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ ان کو ہجرت کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں، کوئی اکیلا، لیکن بہرحال لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جب بھی ان کو موقع ملتا وہ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمان جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں تھی، تو کافروں کو یہ تشویش لاحق ہوئی اور اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ وہاں ایک گھر تھا، اس کو کہتے تھے دار الندوہ نامی ایک گھر تھا۔ اس گھر میں وہ لوگ اپنے قومی مسائل، جب بھی کوئی ان کے سامنے اس طرح کے مسائل آتے تھے تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اسی دار الندوہ میں میٹنگ بلاتے تھے اپنے سرداروں کی۔ تو وہاں پر میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں تم کو پتا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی جاتا ہے، اور جب یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو ظاہری بات ہے ایک نہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس کے تمام ساتھی ادھر جائیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھی ادھر مدینے میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں دیکھیے وہ لوگ کھل کر اپنے آپ کو مسلمان بھی شو نہیں کر سکتے کہ خود کو سب کے سامنے مسلمان کہے، تو اسلام کی دعوت تو بہت مشکل ہے کہ سب کے سامنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ لوگ بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی نہیں، اگر بڑھتی ہے تو بہت آہستہ رفتار سے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر یہ مدینہ میں جائیں گے تو وہاں تو ان کو فری ہینڈ ہوگا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، ان کی اپنی مرضی ہوگی، تو وہ کھل کر اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کیسا جادوئی اثر ہے، جب وہ سب کو دعوت دے گا تو لوگوں پر اثر کرے گا اور لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ایک نہ ایک دن وہ ایک طاقت بن جائیں گے، اور یہی طاقت پھر ہمارے لیے خطرہ بنے گا، کیونکہ ابھی جو ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں مل رہا، تو وجہ یہ کہ وہ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں جائیں گے اور وہاں یہ طاقت بن جائیں گے، تو جس دن وہ طاقت بنیں گے وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم سے اس ظلم و ستم کا حساب لیں گے۔ اس وجہ سے وہ کل کو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے سوچو کہ کیا کرے اس مسئلے کا۔ میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے انجان تھا، تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں
اور ادھر کسی کام کے سلسلے میں مجھے پتا چلا کہ تم کسی قومی مسئلے کے بارے میں یہاں جمع ہوئے ہو، تو چونکہ میں بہت زیادہ دنیا دیکھ چکا ہوں، بہت زیادہ تجربہ ہے میرا، بہت زیادہ عمر ہے میری، تو سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہارے بھلے کے لیے کوئی اچھا سا مشورہ دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ مشورہ شروع ہوا کہ بھائی کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو وہ جو ہجرت کرے گا اور اس کے بعد یہ مسائل بنیں گے تو اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ تو ایک مشورہ یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک قید میں ڈالا جائے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ ہو جائے۔ جب وفات ہو جائیں گے تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو جائیں گے تو مشن بھی ختم ہو جائے گا اور مسلمان بھی جو ہے شاید وہ بھی اسلام سے پھر جائے، ورنہ تو ختم ہو جائے گی۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس وقت تک ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب ہم اس کو ادھر قید کریں گے تو نہ وہ کسی کو دعوت دے سکیں گے، نہ یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ایک تجویز یہ آئی کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ تو شیطان نے اس تجویز کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، کیونکہ تم کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کے کتنے جانثار ہیں۔ جب تم اس کو قید میں ڈالو گے تو ظاہری بات ہے یہ بات 1 2 دن 3 دن تک چھپی رہ سکتی ہے، ہفتے تک چھپی رہ سکتی ہے، ہمیشہ تو چھپی نہیں رہ سکتی۔ ان کو پتہ چلے گا ساتھیوں کو کہ تم نے ان کو قید میں ڈالا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کتنے جان باز ہے اور جان نثار ہے۔ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری قید سے چھڑائیں گے اور لے جائیں گے مدینہ منورہ میں، اور جب وہ مدینہ پہنچیں گے تو پھر وہی خطرہ سامنے آئے گا جس کے لیے تم بیٹھے ہو۔ یہ تجویز نہیں صحیح۔ دوسری تجویز آئی کہ ہم اس کو جلاوطن کریں گے، مکہ سے نکالیں گے، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ تو شیطان نے کہا یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی یہی خطرہ ہے کہ وہ مدینہ جائیں گے اور پھر وہاں تمہارے لیے ایک دن یہ طاقت بن جائیں گے اور خطرہ بن جائیں گے۔ تو باری آئی ابو جہل کی۔ ابو جہل نے کہا کہ جب قید کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوا، جلاوطن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ اس کو العیاذ باللہ شہید کیا جائے، شہید کیا جائے، ختم کیا جائے۔ ہاں، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، وہ قاتل سے قصاص لیں گے، تو اس وجہ سے ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی ایک بندہ یہ رسک نہیں لے سکے گا کہ ان کو مارے، کیونکہ بنو ہاشم اس سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کام کسی ایک بندے کے حوالے نہیں کریں گے کہ وہ اس کو مارے، بلکہ بنو ہاشم کے علاوہ قریش کے جتنے بھی شاخ ہے، ہر شاخ سے ایک ایک نوجوان کو اکٹھا کیا جائے اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ تو چونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تو ایک بندے نے کیا نہیں ہوگا، قریش کے ہر شاخ سے ایک بندے نے کیا ہوگا، تو اتنے سارے قریش کے قبیلوں کے ساتھ قصاص لینے کے لیے لڑنا پھر بنو ہاشم کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ قصاص سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور تاوان پر راضی ہو جائے کہ ہمیں تاوان دیا جائے، ہم سب چندہ کر کے تاوان ان کو دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ بالکل ٹھیک مشورہ دیا آپ نے۔ تو اسی پر بات طے ہو گئی کہ آج رات قریش کے ہر قبیلے، ہر شاخ سے ایک ایک نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کے ارد گرد جمع کیا جائے اور پھر رات کے کسی پہر حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے۔ ادھر یہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تفصیلات بتائی کہ یہ منصوبہ بندی آپ کے خلاف ہوئی ہے، اور حکم دیا کہ آج رات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ میرے بارے میں یہ منصوبہ بندی ہوئی ہے، آج رات وہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور میں آج رات ہی نکل جاؤں گا، لیکن میرے پاس لوگوں کی امانتیں، اب اگر میں ابھی سے یہ امانتیں لوٹاؤں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شاید جانے والا ہے، شک میں پڑ جائیں گے، تو میں تو خود نہیں لوٹا سکتا۔ آپ اس طرح کریں، آپ ادھر رک جائیں گے، آج رات کو میری بستر پر آپ ہی سوئیں گے، میں چلا جاؤں گا، اور کل جب آپ اٹھیں گے تو لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹاؤ اور پھر تم خود بھی مدینہ منورہ آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، حالانکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سونا یہ اپنی موت کو دعوت دینے والی بات تھی، کیونکہ انہوں نے تو آ کر ڈائریکٹ وار کرنا تھا، تلواریں چلانی تھی، یہ تو نہیں پوچھنا تھا کہ تم کون ہو بستر میں، کیونکہ ان کو تو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور یہاں کوئی سویا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا رسک تھا، علی رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، جب گھر سے نکلے تو ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات دم کی
اور سب کے سروں پر وہ مٹی ڈالی، سب کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے اندھا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے نکل گئے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ تو چلے گئے، ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر جب رات کی آخری پہر ہو گئی تو کوئی بندہ ادھر آ گیا، یہ جو لوگ گھر کے آس پاس بیٹھے تھے ان کے پاس آ گیا کہ کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو دیکھا وہ تو تمہارے میں سے نکل گیا ہے، ادھر بیچ میں سے میں نے خود راستے میں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، ادھر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ان کو شک ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہے تو یہ بستر پر کون ہے؟ اسی دوران ایک بندے نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ادھر مٹی تھی، میرے سر پر مٹی کس نے ڈالی؟ دوسرے نے کہا میرے سر پر بھی ہے، تیسرے نے کہا میرے سر پر بھی ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا ہے اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو، تو پھر یہ بستر پر کون ہے؟ چلے گئے۔ شک پیدا ہو گیا اور اس شک کا فائدہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ ملا کہ انہوں نے ڈائریکٹ تلوار نہیں چلائی بلکہ پہلے یہ کنفرم کرنا چاہا کہ یہ کون ہے، ورنہ تو انہوں نے تو ڈائریکٹ تلوار چلانی تھی، لیکن جب یہ شک پیدا ہو گیا تو وہ پہلے چلے گئے، تلواریں نکالی تھی، پہلے وہ چادر ہٹائی، جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو کب کے جا چکے ہیں۔ تو خلاصہ ہے کہ کافروں نے اپنی تدابیر بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے، ہجرت سے روکنے کے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے تدابیر بنائی۔ تو اللہ کی تدبیر کے آگے کس کی تدبیر ٹھہر سکتی ہے؟ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے اللہ رب العالمین نے ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری تدابیر ناکام ہو گئی، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ یہ ہی اس آیت کا خلاصہ۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب تدبیر کر رہے تھے، بِكَا آپ کے بارے میں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، کیا تدبیر کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ کہ قید کرے آپ کو، او يَقْتُلُوكَ یا قتل کرے آپ کو، او يُخْرِجُوكَ یا نکال دے آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔